الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے ڈسکوالیفیکیشن کا جو معاملہ ہے آرٹیکل 62(1)(f) کا، اور اس میں سپریم کورٹ آف پاکستان کے 3 رکنی بینچ نے سماعت کی ہے۔ اس سے پہلے ایک فیصلہ تھا، یہ بیسیکلی مراد علی شاہ جو کہ وزیر اعلیٰ سندھ ہیں ان کی نااہلی کا کیس تھا، اور اس پر پہلے سپریم کورٹ نے ان کی نااہلی کے خلاف درخواستوں کو خارج کیا تھا، اور وہ جو فیصلہ تھا وہ بڑا لیگل تھا۔ اس میں جو ایک جج صاحب تھے جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب، انہوں نے ایک اختلافی نوٹ لکھا تھا اور 62(1)(f) کو ڈیفائن کیا تھا۔ 62(1)(f) وہ آرٹیکل ہے جس کے تحت تاحیات نااہل کیا گیا تھا نواز شریف اور جہانگیر ترین کو، اور جس کے بارے میں سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کہتی ہے کہ ہم نے درخواست تیار کر لی ہے، لیکن میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سینئر وکلاء نے اس کے اوپر شدید اعتراض کیا ہے اور مذمت کی ہے، جس کی وجہ سے یہ درخواست رکی ہوئی ہے۔ دو ہی وجوہات ہو سکتی ہیں کہ یا تو جو سپریم کورٹ بار ہے وہ اپنی بار کے اندر اپنی سیاست اور اپنے گروپ کی سیاست کو بچانا چاہتے ہیں، یا وہ جو چیف جسٹس گلزار کے جانے کا انتظار کر رہے ہیں۔ معاملہ کچھ بھی ہو، لیکن الٹیمیٹلی وہ اس وجہ سے رکے ہوئے ہیں۔ لیکن سپریم کورٹ نے خود اس کے اوپر سوالات اٹھائے ہیں اور سپریم کورٹ نے اس پر معاونت طلب کی ہے۔ کل اس کے اوپر سماعت تھی اور میں نے مختصر اس کا حوالہ آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا۔ عمر عطا بندیال صاحب کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے سماعت کی۔ اس بینچ میں جسٹس منصور علی شاہ صاحب اور جسٹس امین الدین شامل ہیں۔ آئین کے آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت دوہری شہریت اور اقامہ رکھنے پر مراد علی شاہ کی نااہلی کے لیے دائر نظر ثانی کی درخواست پر سماعت کی۔ پہلے ان کی جو درخواست تھی مراد علی شاہ کے خلاف وہ خارج ہوئی تھی، اور اب یہ ریویو پیٹیشن ہے جس کے اوپر سماعت کی۔ عدالت نے تنازع میں شامل فریقین سے اس سوال سے متعلق بھی تیاری کرنے کا کہا ہے کہ غیر ملکی شہریت چھوڑنے کا سرٹیفکیٹ جمع کرانے پر نااہل شخص کو دوبارہ الیکشن لڑنے کی اجازت دی جا سکتی ہے، کہ ایک شخص ہے وہ اس کے پاس دوہری شہریت ہے، جب اس نے کاغذات نامزدگی جمع کروائے ہیں تو اس نے وہ شو نہیں کروایا، جس کی بنیاد پر وہ ڈسکوالیفائی ہو گیا ہے، اور اگر وہ دوبارہ وہ جو شہریت ہے وہ چھوڑ دیتا ہے، اور شہریت چھوڑنے کے بعد وہ دوبارہ کیا الیکشن لڑ سکتا ہے یا نہیں لڑ سکتا۔ سیم فیصل وافڈا کے خلاف چل رہا ہے کہ آیا فیصل وافڈا نے جو چھوڑ دی تھی جو ان کی ممبر جو ان کی ڈوئل نیشنل تھے وہ، اور ان کی جو دوہری شہریت کا معاملہ تھا، تو جو دوسرے ملک کی شہریت اس نے چھوڑ دی تھی، تو وہ کیا دوبارہ جب شہریت چھوڑنے کا سرٹیفکیٹ ان کے پاس آ جائے تو وہ الیکشن لڑنے کے لیے اہل ہوں گے، یا غیر ملکی شہریت، دوہری شہریت اور غیر ملکی اقامہ کی بنیاد پر وہ تاحیات ہی نااہل ہوں گے؟ اس کے اوپر عدالت نے سوال اٹھایا۔ نواز شریف کا معاملہ تو تھا نا کہ صادق اور امین نہیں رہے، اور اس بنیاد پر وہ 62(1)(f) میں آئے۔ یہاں پر سمپل ہے کہ اگر اس کی دوہری شہریت ہو یا غیر ملکی اقامہ ہو تو اس کی بنیاد پر کیا وہ ہمیشہ کے لیے نااہل ہوگا یا وہ کچھ عرصے کے لیے نااہل ہوگا؟ عدالت نے ریمارکس اس وقت آئے جب یہ حامد خان صاحب کے توسط سے جو دائر درخواست ہے اس پر سماعت ہوئی۔ سپریم کورٹ نے 6 نومبر 2019 کو نظر ثانی درخواست پر 2-1 کی اکثریت سے مراد علی شاہ کو نوٹس جاری کیا تھا۔ اس سال 23 جنوری کو جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے بینچ نے اسی درخواست گزار کی درخواست کو اس بنیاد پر مسترد کر دیا تھا کہ سیاسی حریفوں کو مناسب فورمز پر معاملے کا حل نکالنا چاہیے، اور ریٹرننگ افسر کے 6 اپریل 2013 کے اس حکم پر جس میں مراد علی شاہ کو آئین کے آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت نااہل قرار دیا تھا، اس پر بھی یہ کہہ کر سوال اٹھایا کہ ریٹرننگ افسر کوئی عدالتی فورم نہیں ہے، اور اگر وہ عدالتی فورم نہیں ہے تو وہ آئین کے مطابق سزا نہیں دے سکتا، وہ صرف الیکشن رولز کو دیکھ سکتا ہے۔ ساتھ جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے فیصلہ تحریر کیا اور کہا کہ مراد علی شاہ نے 29 ستمبر 2012 کو شہریت چھوڑنے کے لیے اپلائی کیا، اور 18 جولائی 2013 کو کینیڈین حکام کی جانب سے شہریت کی منسوخی کا سرٹیفکیٹ حاصل کیا۔ انہوں نے کہا کہ RO نے اپنے فیصلے میں کسی خلاف ورزی کی نشاندہی نہیں کی، اس لیے اس کا آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت جو نااہلی کا حکم ہے وہ غیر مؤثر ہے۔ جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے اپیل مسترد کرتے ہوئے کہا کیونکہ مراد علی شاہ پر آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت تاحیات پابندی عائد نہیں ہوتی، کیونکہ جو ان کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اس نے جھوٹ بولا ہے تو وہ RO نے ریٹرننگ افسر نے کہا ہے۔ ریٹرننگ افسر کوئی عدالت نہیں ہے، اس وجہ سے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ کسی عدالتی فورم نے اس کو صادق اور امین ڈکلیئر نہیں کیا یا اس کی صداقت یا امانت پر کوئی ڈکلیریشن دے دی ہے، وہ عدالتی فورم نہیں تھا، اس وجہ سے 62(1)(f) پر ان پر لاگو نہیں ہوتا، اس لیے وہ عام انتخابات 2018 کے لڑنے کے اہل تھے۔ جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب نے جو اس وقت 3 رکنی بینچ کے رکن تھے اکثریت کے فیصلے سے اختلاف کیا اور کئی جواب طلب آئینی سوالات اٹھائے تھے 62(1)(f) کے حوالے سے۔ انہوں نے جو سوالات اٹھائے وہ یہ تھے کہ کیا
آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت جو پرائیویٹ مدعا علیہ ہے مراد علی شاہ، اس کی نااہلی عدالت نے منظور کی تھی یا کسی دوسرے فورم نے منظور کی تھی؟ پہلا تو یہ سوال تھا، کیونکہ یہ معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی گیا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ کیا یہ صرف ریٹرننگ افسر کا معاملہ تھا یا اسلام آباد ہائی کورٹ کا بھی معاملہ تھا؟ جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب نے سوال کیا کہ کیا ان کی نااہلی اگر کوئی ہے تو سمیع اللہ بلوچ کیس میں عدالت عظمیٰ کے سابقہ فیصلوں میں سے ایک میں درج اصول کے لحاظ سے مستقل ہوگی؟ یہ سوال اٹھایا تھا۔ کیا آئین کے آرٹیکل 199 کے تحت ہائی کورٹ کے آئینی دائر اختیار کو استعمال کرنے اور انتخابی قوانین کے تحت متبادل طریقہ اختیار کرنے میں درخواست گزار کی جانب سے عدم اعتماد کی وجہ سے درخواست کو قابل سماعت قرار دیا گیا یا نہیں؟ انہوں نے یہ بھی سوال اٹھایا کہ یہ عدالت شیر عالم خان اور راجہ شوکت عزیز بھٹی کے مقدمات میں طے شدہ حکم نامے کو مد نظر رکھتے ہوئے پرائیویٹ مدعا علیہ کی نااہلی کو مد نظر انداز کر سکتی ہے؟ وکیل محمد وقار رانا کے توسط سے دائر نظر ثانی درخواست میں، جس میں احمد خان کی جانب سے دلائل دیے گئے، روشن علی بریرو نے عدالت عظمیٰ سے 23 جنوری 2019 کا حکم کالعدم قرار دینے کی درخواست کی اور کہا کہ اس فیصلے میں کئی قانونی غلطیاں اور حقائق ریکارڈ پر آ چکے ہیں، جس سے اس فیصلے کا سامنے آنا انصاف کا قتل ہے۔ نظر ثانی درخواست میں موقف اپنایا گیا کہ 23 جنوری 2019 کے حکم پر قانون کے مفاد میں نظر ثانی ہونی چاہیے، خاص طور پر اس لیے کیونکہ بینچ کے ایک رکن نے کہا تھا کہ یہ 20 جولائی 2018 کے سندھ ہائی کورٹ کے فیصلے کو ختم کرنے کے لیے فٹ کیس ہے۔ درخواست گزار نے سوال کیا کہ کیا ہائی کورٹ کا جج جس نے الیکشن ٹرائبونل کے رکن کی حیثیت سے کام کرتے ہوئے اور بعد میں ہونے والی کارروائی میں متعلقہ حکم نامہ بھی جاری کیا ہو، سپریم کورٹ میں جج تعینات ہونے کے بعد اس پر بھروسہ اور تشریح کر سکتا ہے؟ اس کا اپنا پہلا حکم اس طرح سے سپریم کورٹ کے پہلے کے فیصلے کو کالعدم قرار دے دے گا؟ پٹیشنر نے درخواست کی کہ جب گرانٹ آف لیو کے معاملے پر فل بینچ کے ججز کے درمیان اختلاف رائے پایا جائے تو کیا اس صورت میں قانون کے مطابق اپیل کو گرانٹ لیو دینا جائز اور ٹھیک ہوگا؟ نظر ثانی درخواست نے اس بات پر بھی روشنی ڈالی کہ جب سپریم کورٹ نے آئین کے آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت نااہلی کی بنیادوں کا نوٹس لینے کے بعد ایک کیس میں ریٹرننگ افسر کے حکم کو برقرار رکھا تھا، تو کیا اسے سپریم کورٹ کے کسی اور حکم سے تبدیل کیا جا سکتا ہے؟ اور کیا اگر کسی اور فیصلے میں ریٹرننگ افسر کا 62(1)(f) کا فیصلہ قابل قبول ہے تو مراد علی شاہ کے کیس میں یہ ناقابل قبول کیوں ہے؟ اس وجہ سے یہ نظر ثانی کی درخواست دائر کی گئی تھی۔ اب عدالت نے 3 رکنی بینچ نے، یہ بڑا ایک اہم کیس ہے آئین کے حوالے سے اور آئین کے طالب علموں کے لیے اور قوم کے لیے یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ 62(1)(f) کے حوالے سے جو چیزیں ڈسکس ہوتی ہیں وہ اصل معاملہ ہے کیا۔ اور اب عدالت نے جو سوال کھڑا کیا ہے کہ آیا 62(1)(f) کے تحت 62(1)(f) ہو یا سمپل دوہری شہریت اور غیر ملکی اقامے کا معاملہ ہو، تو کیا وہ جو نااہلی ہے وہ مستقل ہوگی یا وہ کچھ عرصے کے لیے ہوگی؟ کیا جب سرٹیفکیٹ آ جائے گا شہریت چھوڑنے کا تو اس کے بعد وہ نااہلی ختم ہو جائے گی؟ بڑے اہم سوالات اٹھائے تھے، دیکھتے ہیں اب کیا جواب آتا ہے اور سپریم کورٹ اس قانونی نقطے کو کیسے ڈیسائیڈ کرتی ہے۔ جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔